کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں سب سے ان کی اہم ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، جو ان کے بقول خطبات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، تقریباً 1000 صفحات کے اوپر مشتمل ہے وہ کتاب. اس کتاب کے اندر وہ جب بھی معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر لکھتے ہیں. سیدنا علی ان کو ایز اے مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، منافق نہیں معاذ اللہ. اور وہ کہتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے، ان کے خطوط جو انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے نام لکھے سیدنا علی نے. اور وہ کہتے ہیں کہ معاویہ مجھے انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو، انہی اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ نے. پھر تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو اور تیرا باپ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور میری بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتے ہو تم لوگ. السلام علیکم سے بات شروع ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا، حتیٰ کہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر الصدیق علیہ السلام، عمر فاروق علیہ السلام کی شان میں موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. نہج البلاغہ کے اندر سیدنا علی کے باقاعدہ خطبے ہیں سیدنا ابو بکر و عمر کی شان میں رضی اللہ عنہم اجمعین. اور بھائیو، اس کے علاوہ میرے 3 ریسرچ پیپرز ہیں جو اہل سنت پاک .com پر اسی حوالے سے موجود ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A، یہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، صرف 4 صفحات پر اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس حوالے سے وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے. دوسرا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے. یہ تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ جھوٹی تاریخ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یہ حدیث کی کتابوں سے حدیثیں ہیں. 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے اور یہ سب تک جا چکا ہے. اور یہ انٹرنیشنل ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی لیے تو پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس حوالے سے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ، ہماری اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود تھی اور ہم سے چھپائی جاتی تھی. اچھا، اس کے علاوہ تیسرا ریسرچ پیپر جو ہے وہ 5C، وہ ہے یہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہے جس میں 187 احادیث اور آثار موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اس سے پھر سلف کا فہم بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چیپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الگ الگ. اور یہ امام ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے. 38,000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں. 11 جلدوں میں یہ چھپ چکا ہے اردو کے اندر الحمدللہ. اور میں نے بڑا عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ اس پرنٹنگ میں ہے اور اب یہ آ چکا ہے. ہم نے اس کو اہل سنت پاک .com میں عربی اور اردو اس کی اپلوڈ کر دی ہے. اس کا آخری چیپٹر ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری، بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں، یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے. امام مسلم کے یہ استاد ہے امام ابن ابی شیبہ، تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے. بخاری کے بھی استاد ہیں، مسلم کے بھی استاد ہیں. اب الحمدللہ اس سے بھی ایک سٹیپ معاملہ آگے جا چکا ہے اور وہ ریسرچ پیپر نمبر یہ 5C تھا. اب یہ جناب ریسرچ پیپر نمبر 5D بھی آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے بعد اس کی برکت سے. یہ جناب خصائص علی کتاب ہے ہمارے اہل سنت کے مین سٹریم کے ائمہ امام نسائی رحمہ اللہ، احمد بن شعیب نسائی المتوفی 303 ہجری، جن کی سنن نسائی مشہور ہے. سنن نسائی الکبریٰ انہوں نے لکھی تھی، ان کے شاگرد نے پھر مختصر کر کے اس کو سنن نسائی کیا. اوریجنل کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، تقریباً اس میں 12,000 کے قریب احادیث ہیں. اسی کا ایک یہ چیپٹر ہے خصائص علی. اس میں 194 احادیث امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے سیدنا علی کے فضائل پہ جمع کی ہیں.
تو یہ انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی کچھ دنوں تک ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpark.com پر ریسرچ پیپر میں بھی اویلیبل ہوگا 5D، اور بکس میں بھی انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہوگا. اس میں ساری احادیث آ گئی ہیں. اور سنن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8391 سے لے کر آن ورڈ، یہ وہ چیپٹر ہے 194 احادیث خصائص علی. اسی والے سے میرے 3 لیکچرز بھی ریکارڈڈ ہیں. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات. یہ 3 لیکچرز ہیں جو الحمدللہ اس موقف کو بالکل کھول کر بیان کر دیں گے. میں الحمدللہ ہمیشہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہی جواب دیتا ہوں، اسی لیے الحمدللہ تمام علماء کرام، علماء کرائم اور علماء کرام سب کی طرف سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں. تو یہ آپ بے فکر رہیں. اور میں الحمدللہ بار بار یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، میں آج پھر کرتا ہوں کہ الحمدللہ بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. جس شخص کی روٹی کے ساتھ اس کا دین وابستہ ہو، دین کے ساتھ روٹی وابستہ ہو، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا، الا ماشاء اللہ کوئی بتا دے وہ الگ بات، ورنہ اسے فوراً فکر پڑ جائے گی مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا. تو وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ تھوکی چ پکوڑے نہیں تلے جاندے. پکوڑے جو ہیں وہ آئل میں ہی تلے جائیں گے. جو سسٹم اس قسم کا ہے جو حق بات کرنے نہیں دیتا، اس کے اندر آپ حق بات کی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے نہ کریں، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر اگر کوئی کرے گا بھی اس کو اپنے فرقے کا نالج ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میرے کیس کے اندر، میرے ماضی سے آپ میں سے اکثر لوگ وابستہ اس اعتبار سے مجھے جانتے ہیں اور وہ واقف ہیں کہ میں تقریباً 30-31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، اہل تشیع کے ساتھ بھی ایز اے اسٹڈی گزرا. آج بھی میں الحمدللہ ہر ایک کی بات سنتا ہوں، جو حق بات ہے سب کی قبول کرتا ہوں. اور آج انٹرنیٹ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، وہ زمانے گئے بھائیوں جب لوگ کہتے تھے فلانے دی گل نہیں سننی. اب اہل بدعت کے عقیدے سنیوں کے گھروں کے اندر آگے داخل ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے لوگ وہ اپنے بزرگ بابوں کے فتوے لے کے چل رہے ہیں ابھی تک. وہ جی یہ گلاں نہیں کرنی چاہیے. وہ بھائی تسی پرانے ہو گئے، خدا دا نہ جے، ہن دور بدل چکا ہے، اس دور تو باہر نکلو. یہ گلاں کرنی ہے تا نہیں چاہیے جب لوگوں کو پتہ نہ ہو. جب اب ایک فیس بک کے اوپر حدیث کرتاس کو شیئر کروا دے سیدنا عمر علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کاغذ قلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑے آگے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو آپ یہ کہیں گے یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، تو لوگ کہیں گے یہ بخاری مسلم ہے ہی فراڈ ہے. الحمدللہ میں جو ہوں اہل سنت کے منہج کا مجاہد بن کر سامنے آیا اور 3.25 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا، وسیع رسول کون ہے اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ. یہ تو میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل مذاہب کی طرف سے رچرڈ ڈاؤکنز کی طرف سے کتاب لکھی گئی، دی گاڈ ڈیلوژن، ہمارے جیلم شہر کے اندر وہ بانٹی پروفیسرز نے. اور مجھے کتنے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے، پھر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. یہ اب بھائیوں یہ معاملہ چھوڑ دیں، اور اب یہ علماء کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ان کو کتابوں میں رہنے دیں. اب آپ کو اگر اسلام کا دفاع کرنا ہے، اہل سنت کے منہج کا دفاع کرنا ہے، اہل سنت فرقے کا نہیں. اور یہ اہل سنت سے مراد یہ میں وہ ایران اور سعودی عرب والے سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا. یہ ابھی یہ 15ویں صدی اور 20ویں صدی کے اندر یہ جو ہے نا یہ والے 2 فرقے سنی شیعہ جو ایران اور سعودی عرب کے انڈر بنے ہیں نا، ان کی نہیں میں بات کر رہا. میں کتاب و سنت کے منہج کی، اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں. یہ تو سارے پولیٹیکل گیم ہیں، ان کی آپس کی جو ٹسل بازیاں چل رہی ہیں، ہمارا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہم تو کتاب و سنت کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دلائل کی بات کرتے ہیں الحمدللہ. اس حوالے سے 5ویں اناؤنسمنٹ کہ جس سے میرا موبائل نمبر بھائیوں چاہیے ہو تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com. میں الحمدللہ اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں اور پھر ساتھ لکھتا ہوں کہ جس نے بات کرنی ہے پہلے ٹیکسٹ کریں مجھے، تاکہ میں اپنی اویلیبلٹی آپ کو کنفرم کروں. بعض اوقات لوگ کرتے رہتے ہیں میں نماز کی حالت میں درس دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں تسی فون ہی نہیں چک دے. اور بھائی پہلے چیک تو کریں نا. آپ بدگمانی کرنے کی بجائے مجھے ٹیکسٹ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن ٹیکسٹ کے اوپر میں سوالات کے جوابات نہیں دیتا کہ جی آپ مجھے اتنی لمبی ٹیکسٹ پھینک دیں کہ جی میں آپ کو حوالے دینا شروع کر دوں. یہ کام میں نہیں کرتا. صرف جس نے بات کرنی ہے فون نمبر کے اوپر بات کرے. باقی رہا واٹس ایپ یا اسکائپ، یہ اس قسم کی بلائیں میں استعمال نہیں کرتا، نہ میں متحمل ہوں کہ اس قسم کی چیزیں میں استعمال کر سکوں. اس لیے میرا جو معاملہ ہے وہ صرف جو ہے وہ ٹیلی فون کال تک ہے. اور جو لوگ فضول بحثیں کرتے ہیں میں ان کے فون پہ جواب بھی نہیں دیتا
کیونکہ پہلے بھی میرے ساتھ ایک دو دفعہ ہو چکا ہے کہ میں نے کسی کو فون پہ کوئی بات سمجھائی، لوگوں نے بیچ میں سے ٹکڑے کاٹ کے ان کے ٹکڑے اپلوڈ کر کے اور وہ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا. اس لیے میں نے جناب تقریباً 1 سال سے میری یہ روٹین ہے کہ فون کے اوپر کوئی ایسی بات جس کو لوگ نیگیٹولی لے سکتے ہیں میں سوال کا جواب ہی نہیں دیتا، اور میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرا فلاں لیکچر سن لیں، میں نے اپنی ریکارڈنگ کروا دی ہے. خصوصاً جو شیعہ سنی کنفلکٹ کے اوپر ہر طرف سے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے لوگوں نے، تو میں ان سوالات کے جوابات ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ریکارڈ کروا چکا ہوں. اور یہ بعض لوگ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی علی فلاں فون کال کے اندر بھاگ گیا، فلاں مناظرے میں بھاگ گیا. وہ بھاگ گیا کدھر بھائی میرے، میں نے تو یہ 150 حدیثیں لکھ کے عربی کے اندر اور اردو کے اندر، یا پرنٹنگ بھی آ گئی الحمدللہ 72 احادیث کے ٹائٹل سے 150 حدیثیں عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی. عربی والا بھی ان کا حیضہ میں نے نکال دیا، عربی میں پہلے لکھا ہے اور انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، انگلش میں بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو میں نے یہ سارے معاملات کھول دیے. اب کوئی ہے جڑا تو یہ سارے علماء مل کے ان کا جواب دیں، ٹھیک ہے جی، بجائے یہ کہ ریٹن میں جواب دیں. یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، بجائے یہ کہ جی وہ فلاں مناظرے شرازے والے معاملے میں ہمیں جو ہے اس معاملے میں معاف رکھیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ فون کے اوپر میں کنٹروورشل ایشوز کا جواب دیتا ہوں. چھٹی اناؤنسمنٹ میری طرف سے اس حوالے سے کہ میری ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، وہ میں ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں صرف اپنی ای میل کا جواب دیتا ہوں mirza_95@yahoo.com. لہٰذا مجھے میری فیس بک کی ویڈیوز کے اوپر یا یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر سوالات نہ کریں، میں اس کے جوابات نہیں دیتا، نہ وہ اس کے اوپر میری کوئی اس طریقے سے ایکسیس ہوتی ہے. تو بھائی چلا رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے اب چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ چلا رہے ہیں، تو میری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے سوال جس نے کرنا ہے mirza_95@yahoo.com پہ کریں. اور میرے لیکچرز کے علاوہ جو پوسٹیں لگتی ہیں میں کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، کسی دوسرے کے لیکچر کا یا کسی کی پوسٹ کا. میں صرف اپنی ویڈیو کا رسپانسبل ہوں. اس میں اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو میں صرف اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، باقی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اسی طریقے سے ہماری طرف سے کوئی میرا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چاہنے والا میری طرف سے کسی کو گالی گلوچ کر دے یا میری طرف سے کوئی گندے کامنٹس کر دے کسی کے بارے میں، میری کوئی ذمہ داری نہیں میرے بھائیوں. سیدھی سی بات ہے، میں صرف اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں. تو اور آج کل تو ایسے شرارتی لوگ ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ تو میڈیا کا دور ہے، میرے متھے اس طرح کی لوگ چیزیں لگا دیتے ہیں. میں کسی کے کامنٹس کا ذمہ دار نہیں ہوں سوائے اپنی ویڈیوز کے. اور اس میں میں جو خصوصاً مجھ سے محبت رکھتے ہیں لوگ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان کو بھی کہوں گا کہ کسی کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں اگر اس نے توبہ کر لی ہے. اگلے دن ابھی کسی مولوی صاحب نے جو کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ سیدنا علی کو مولا علی کہتے ہوئے وہ اس کو کہتے تھے شرک ہے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ مولا کے 2 معنی ہیں، ایک مشکل کشا کے اور ایک دلی محبوب کے، جو حدیث متواتر ہے جامع ترمذی کے اندر، مسند امام احمد اور باقی کتابوں میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں ہوں، جس کا جگری یار علی ہے. تو اس کو مولا علی کہنے کو شرک کہتے تھے اور وہ پتہ نہیں شیعہ کے رد کے اندر کیا کیا باتیں کرتے تھے. آج ان مولویوں کو بھی میں سن رہا ہوں کہ وہ بھی مولا علی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کل تک وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، آج کہتے ہیں ہم یزید سے محبت نہیں کرتے. تو بڑی خوشائن بات ہے. لیکن میرے چاہنے والے چند جو انہوں نے نیچے کمنٹس کیے، ہاں جی اب علی بھائی کے لیکچر سن کے تسی بھی مولا علی کہنا شروع کر دیتا ہے، پہلے تو تسی کہندے سو جناب. اور واقعی وہ مولوی اس حد تک متعصب تھا کہ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ کسی کلپ شیعہ کا لگایا نا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو کہتا ہے پھر دسو علی کیڑی بلاو ہے. اندازہ کرو، یہ اس قسم کی منحوس قسم کی یہ باتیں کرتا تھا. تو اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو خوشی کی بات ہے کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت مل گیا. اس کو مطلب وہ تنخواہیں اس نے شکر ہے وہ حلال کرنے کے چکر کے اندر یہ معاملہ نہیں کیا. تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اس کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں کہ بھئی علی بھائی کے واقعی یہ حقیقت ہے. بھائی لوگ گھاس نہیں کھاتے، لوگ روٹی کھاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس کی وجہ سے، لوگوں کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بعض کا تعصب پھر کسی میں آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے پھر وہ ریورس گیئر لگا لے. تو ہم یہ نہیں چاہتے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کسی کو پہلے اس کے بزرگ بابوں نے غلط چیزیں بتائی تھی، اب توبہ کی توفیق ملی ہے، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بجائے کہ کسی کو آر دلانا شروع کر دیں. اس سے پھر وہ جو ایک نیگیٹو انٹینشن ہے، نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں اس حوالے سے کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے دفاع میں کسی کو گالی گلوچ کرے. میری کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ میرے اوپر کوئی تھوپے. اور آج میڈیا کے دور کے اندر تو لوگ اپنی طرف سے بنا کے بھی چیزیں جو دوسروں پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز تھیں، پروفیسیز تھیں،
ان پہ میں نے الگ سے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 101 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر. اس کا عنوان ہے خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے، اور باقی ڈیٹیل جسے پوری چاہیے ہو تو اس حوالے سے یہ میرا ریسرچ پیپر بھی اب چھپ چکا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں تقریباً 150 احادیث ہیں 72 شہدائے کربلا کے ٹائٹل کے ساتھ، ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث ہیں، 150 کے قریب کل احادیث ہیں اس میں. یہ الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا، الحمدللہ ہندی زبان میں بھی ترجمہ بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے، اور انگلش میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے. اہل سنت پاک.com پر آپ 6.5 MB کی فائل اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی. عنقریب انشاءاللہ انگلش اور ہندی میں بھی آ جائے گا. اور اس میں میں نے یہ ساری احادیث اس حوالے سے جمع کر دی ہیں، اور حق گوئی کا الحمدللہ علم بلند کیا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر بڑے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوئی، کسی نے رافضیت کا فتویٰ لگایا، تو میں کہتا ہوں ضرور لگائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے امام اہل سنت محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری کے اوپر بھی انہی منحوسوں نے رافضیت کا الزام لگایا تھا، کیونکہ وہ ہاشمی تھے اور امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے، جو کہ بیٹے ہیں امام جعفر الصادق کے، اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی کے، علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین. تو امام شافعی نے شعر کہا جو ان کے اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے، اور تمام اہل سنت کے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، چاہے امام ابن تیمیہ ہوں المتوفی 728 ہجری یا ان کے شاگرد ہوں امام ذہبی المتوفی 748 ہجری، یا ابن حجر اسقلانی ہوں المتوفی 852 ہجری. تمام محدثین نے اسے نقل کیا، اور اس کے لیے سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی اپنی امام شافعی کی ہے، دیوان الشافعی. اس میں ان کا یہ شعر موجود ہے جو انہوں نے ان یزیدی اور ناصبی علماء کے خلاف جب انہوں نے ان کے ناک میں دم کیا، تو امام شافعی نے پھر مجبوراً وہ شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس میری اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہی غلط ہے، پھر منو رافضی کو. تو یہ الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ حقیقی پس منظر ہے بھائیو، یہ خیالی پس منظر نہیں ہے. صلاح الدین یوسف صاحب اور کفایت اللہ سنابلی ہندی کا لکھا ہوا خیالی پلاؤ خیالی پس منظر نہیں ہے، یہ حقیقی پس منظر ہے، حقیقی. اور یہ احادیث کی روشنی میں ہے. حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی جھوٹی تاریخ پیسے دے کے جو لکھوائی گئی اس کی روشنی میں نہیں ہے، یہ احادیث کی روشنی میں ہے جو الحمدللہ اہل سنت کے ائمہ نے جمع کی ہے. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا، اس کے ٹائٹل پہ میں نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں الحمدللہ. اور یہ عوام الناس کے لیے امام مسلم نے جمع کی. ہم نے الحمدللہ یہ ساری عوام الناس کے سامنے یہ حدیثیں رکھ دی، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 2649، سنن نبی داؤد میں 3658، سنن ابن ماجہ میں 261 اور مشکات میں 223 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی سے حق کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی کہ یہ گلا نہیں کرنی ہے چاہیے دیاں، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ تو نے حق بات چھپا لی، تو زیادہ سمجھدار تھا. یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ. کیا تم اپنے نبی کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی پریڈکشنز کیوں کی ہیں؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو تم اپنے نبی کو ٹیچ کرو گے کہ آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ مسند احمد میں حدیث ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے. سیدہ عائشہ پہ بھونکے، اس وقت وہ روتی تھی اور سیدنا علی سے جنگ چھوڑ کر واپس چلی گئی، معافیاں مانگتی رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ٹیچ کریں گے کہ آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ تو یہ نبی کی نبوت کی خبریں ہیں. امام بہیقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، امام بہیقی کی کتاب المتوفی 458 ہجری، جو امام حاکم المتوفی 405 ہجری کے شاگرد ہیں لائق ترین، جس میں انہوں نے تقریباً 3000 کے قریب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل پر جمع کی ہیں. ان میں یہ تمام حدیثیں موجود ہیں
جو میں نے یہ حدیثیں ان کے اندر لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، ایون 500-600 سال بعد تک کی پریڈکشنز فرمائی ہیں جو من و عن اسی طریقے سے الحمدللہ پوری ہوئی. یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے، جسٹیفائی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے الحمدللہ. تو یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B جو ہے یہ بنو امیہ کی جو بدماش حکومت ہے، یہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدماش. میں کہتا ہوں یہ بدماش تو بڑا چھوٹا لفظ میں بول رہا ہوں. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177 نمبر حدیث ہے کہ جب مروان نے عید کا خطبہ، جو مروان حضرت معاویہ کی طرف سے مکے اور مدینے کا گورنر تھا، مروان بن حکم، جب اس نے عید کا خطبہ اور اس کی تقریر جو ہے وہ شروع کروا دی نماز سے پہلے، حالانکہ نماز کی بات سنت ہے، جمعے میں پہلے، عید میں بعد میں، تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو سنت چھوڑ رہا ہے. تو اس نے آگے سے بکواس کی کہ یہ جو طریقے تم بتا رہے ہو یہ متروک ہو چکے ہیں، نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، اب ہم جو طریقے جاری کر رہے ہیں. میرے بھائیو اس کی بات کو مطلب مسلمان رہ جاتا ہے جو کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، اب ہم طریقے جاری کریں گے. یہاں وہ چھوٹی چھوٹی نواقض اسلام کتابیں پکڑ پکڑ کے بانٹ رہے ہوتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اور باقی، ان کو بتائیں نواقض اسلام کا پہلا فتویٰ مروان بن حکم خبیث کے اوپر لگتا ہے جس نے کہا کہ نبی کا طریقہ متروک ہو چکا. صحیح مسلم 177 نمبر. ادھر ان کی زبانیں گونگ ہو جائیں گی، بولیں گے نہیں. اور یہی وہ بدماش مروان ہے جس کے بارے میں 4827 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. اس نے تلوار کے زور کے اوپر حضرت معاویہ کی وفات سے 4 سال پہلے ہی حضرت معاویہ کے حکم کے اوپر یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی. ابھی زندہ ہے، دوسرے خلیفے کی بیعت لینا شروع کر دی. اور ابو بکر کا بیٹا جب کھڑا ہوا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کے خلاف ان لوگوں نے اس کو گرفتار کرنے کی اور مارنے کی کوشش کی. اور باقی پھر روایتوں میں بعد میں آتا ہے قتل بھی ان لوگوں نے کروایا ظالموں نے. تو یہ بدماش حکومت، تو اس کا یہ پول میں نے کھولا الحمدللہ. یہ بنو امیہ کی بدماش حکومت تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں، یہ کہنا چاہیے اسلام کا بیڑا غرق کرنے والی، اور اسلام کا بیڑا غرق کیا، اسلامی نظام کا بیڑا غرق کیا، اپنا بیڑا غرق کرنے والی حکومت. تو اس کے اندر میں نے یہ سارا پول کھول دیا ہے. یہ خیالی پس منظر نہیں ہے کفایت اللہ سنابلی اور صلاح الدین یوسف صاحب کا، یہ حقیقی پس منظر ہے. اور حالت ان مولویوں کی کیا ہے، 90+ ایج ہو چکی ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی، جنہوں نے وہ اصل البیان لکھا ہے جو عربی، جو سعودی عرب میں وہ حاجیوں کو دیا جاتا ہے قرآن پاک. ہمارے ایک بھائی نے ان کو انہوں نے کتاب پڑھنے کے لیے دے دی اپنی وہ جھوٹی کتاب کربلا والی. تو اس نے کتاب پڑھی تو اس نے بعد میں پمفلٹ پڑھا، تو وہ صلاح الدین یوسف صاحب کے پاس گئے، وہ لاہور میں ہمارے بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ صلاح الدین یوسف صاحب آپ نے مجھے ایک کتاب دی تھی، وہ تو تھی تاریخی، یہ ہے حدیثیں، یہ آپ ذرا ایک بار پڑھیں اور مجھے اس کا جواب دیں. تو انہوں نے دیکھا، کہتے نہیں 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 اس کو رہنے دو، یہ مجھے پتا ہے علی جو کچھ کر رہا ہے. لیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈرتے ہیں کہ لے لیا تو کہیں کوٹ نہ کر دیا جائے کہ لے لیا سیدھ پڑے دے. تو بھائی پہنچ چکا ہے، ہم نے حق بتا دیا. حدیث سے بھاگنے والے منکرین حدیث ہیں یہ لوگ، اصل میں لبادہ انہوں نے اہل حدیث کا اڑا ہوا ہے. یہ صلاح الدین یوسف کا میں بتا رہا ہوں، بائی ہینڈ جس بھائی نے اسے دیا ہے، اور یہ حالت ہے اس نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتا کہ لے لیا تو وہ اسی طریقے سے ہم کسی کو رفع دین کی حدیثیں دکھائیں تو وہ دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ کرنا ہی نہ پڑ گئے. یہ وہی چیزیں ہیں. تو بھائی لو اور جواب دو اس کا. اور پھر ساتھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رضوان بھائی ہیں ہمارے لاہور میں، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں، اور کٹر یزیدی ناسبی تھے الحمدللہ. اب وہ پکے حسینی منہج کے اوپر ہے، اور وہ بڑے بڑے مولویوں کو کھنگڑ نہیں دیندے ہو. تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ کیا ہیں. تو یہ انہوں نے پمفلٹ ان کو دیا، کہتے ہیں میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور وہ ان کی مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں صلاح الدین یوسف صاحب. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی چیز آ جائے کہ ان لوگوں کی اپنی حالت یہ کہ یہ بھاگتے ہیں حدیثوں سے، ان کو حدیثیں وہی. اور پھر وہ رضوان بھائی کو کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا جی یہ مسئلے چھیڑنے نہیں چاہیے، یزید مر چکا، وہ پائی چھیڑتے نہیں چاہیے. آپ تسی کتاباں لکھ دینا کوڑ مار دے رہے ہیں تنخواہ لے لے کے سعودی عرب دیا. پھر میں کہنا تو برا لگتا ہے تمہیں، ظاہر سعودی عرب کی تنخواہوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، سعودی عرب کے اوپر جو اس وقت ملوکیت مسلط ہے، یہ ملوکیت تو لینی ہے امام مہدی نے. امام مہدی ہے ہاشمی، ہاشمیوں نے جب بنو امیہ کی بدماش حکومت سے جب خلافت لینی ہے تو ظاہر ہے وہ ہاشمی تو یزید کو تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں گے، وہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. امام مہدی نے کیا کہنا ہے، امیر المومنین یزید ابن معاویہ، یا انہوں نے کہنا ہے کہ سید الشہداء حسین ابن علی. تو مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی نے ہی ان سے خلافت چھین لی ہے، اس لیے سب سے زیادہ ملوکیت کی فکر نہیں تھی لوگوں کو ہے، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت ہی آنی ہے نا امام مہدی کے ہاتھ میں، حرمین کی. تو ظاہر ہے کہ جس کی حکومت داؤ پہ لگ رہی ہے اس کو تو تکلیف ہوگی اس حوالے سے. تو امام مہدی سے اور سیدنا حسین کے نام سے چڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ انہیں کی تو حکومت چھیننی ہے انہوں نے آ کے. اور بنو ہاشم کے ہاتھ میں جب یہ حکومت آنی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ ناسبی بچے گا، نہ کوئی یزیدی اور نہ کوئی رافضی. انشاءاللہ پوری امت جو ہے وہ حق تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
تو اب جسے شوق ہو وہ ریسرچ پیپر نمبر 5B اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر 101 ضرور سنیں. خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پر. الحمدللہ. بہرحال جہاں تک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں. دیٹس آل. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی فضیلت ثابت ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر 1 شرح لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، المتوفى 852 ہجری، جسے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اسی طریقے سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے سب کہتے ہیں جی فتح الباری جو ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی وہ اتھینٹک شرح ہے صحیح بخاری کی. اس اتھینٹک کی جو میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ پتہ چل جائے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس حوالے سے ٹروتھ کیا ریویل کیا ہے. مناقب صحابہ والا جو چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو 3 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صرف امام بخاری نے ان کے فضائل میں، اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ، ذکر معاویہ، معاویہ کا تذکرہ. اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا، اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں امام ابن حجر اسقلانی. یہ میرے کامنٹس نہیں، کسی شیعہ کے نہیں، کسی ناصبی کے نہیں، کسی رافضی کے نہیں، یہ ایک سنیوں کے امام کے کامنٹس ہیں. امام ابن حجر اسقلانی المتوفى 852 ہجری، ان کے کامنٹس میں ورڈ بائی ورڈ. یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں، کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ. تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے. ہم نہیں کہتے کسی کو دوست کی ہے جنتی کہیں، لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری سے فرشتیاں نہیں پتا، تو 1400 سال بعد پتا لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری. میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 نمبر کہ جس شخص نے پورے خوشو وضو کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں تحیت الوضو کی توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لو ہاں، کوئی قسطنطنیہ کوئی سمندری جہاد کی ضرورت نہیں تانوں، اس بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ امام بخاری نے اس کو اس چیپٹر میں ڈالا ہے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، عقل مندوں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے. امام ابن حجر اسقلانی کے کامنٹس صحیح بخاری فتح الباری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے 3766 نمبر صحیح بخاری میں 3766، اس کے تحت ابن حجر اسقلانی کے کامنٹ سنے تے گالاں کڈنیاں تے ابن حجر نو کڈو، منو نہ کڈنا، میرا کوئی قصور نہیں جے. چور نہ مارو، چور دی ماں نو مارو. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے. تو ابن عباس کو آ کے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وتر پڑھتے ہیں. تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، شکایت. تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں، ان کو چھوڑ دو، فقیہ ہیں وہ، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب. اس میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ فقیہ اور صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ، عقل مند صحابی تھے، بہت عقل مند تھے، ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ فضیلت نکلی ہے، اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کامنٹس چل رہے ہیں ابن حجر اسقلانی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں، میں نے نہیں. البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان کرنا بطور فضیلت کافی ہے. تاہم امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا. اور امام ابن جوزی المتوفى 597 ہجری، جنہوں نے جزید کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے، محدث ابن جوزی، انہوں نے من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں. کتنے کتنی نے؟ الموضوعات. یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی الموضوعات میں ہے. وہ ہم بریلویوں سے والا مانے، وہ کہتے ہیں موضوعات شریف. موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث. اے بھی یہ حضرت معاویہ دی بڑی فضیلتیں آئی ہیں نا، موضوعات شریف اس نے گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ ابن جوزی لکھتے ہیں موضوعات شریف.
یہ موضوعات بھی شریف ہو گیا. میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق بن راہوے المتوفى 238 ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا قول ابن جوزی نے نقل کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے المتوفى 238 ہجری پر ہی اعتماد کیا ہے اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی بھی سرکوبی ہو جائے. یہ مردود جو رافضی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے. اور امام نسائی المتوفى 303 ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے. انہوں نے بھی اپنے استاد امام نسائی کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام اسحاق بن راہوے المتوفى 238 ہجری، ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ذکر نہیں کی. اور پھر امام حاکم المتوفى 405 ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے. امام ابن جوزی المتوفى 597 ہجری نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا. یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفى 597 ہجری نے نقل کی ہے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا. یہ میں ان کے جواب دیا پتر نو ادھر گستاخی نہ ہو جائے تو سوچتے رہے تھوڑی دیر تک، یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسو ہو. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے، سیدنا علی بن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے مقصد کی برآوری کے لیے موضوع پایا جو کہ ان سے جنگیں کر چکا تھا. چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے، یہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ احمد بن حنبل نے جو کہا نا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا، تو ابن حجر اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا، اس میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت زیادہ آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی اسنادی اعتبار سے اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے. کیٹیگوریکل ڈینائی. اسی لیے امام اسحاق بن راہوے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے. یہ ہے بھائیو وہ ساری چیز. البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں، میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 2278 جو مسند احمد میں بھی ہے، اور اکثر گتار القادری صاحب اسے وہ میلاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا. آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے حق دکھا دیا الحمدللہ.
اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو. تو ان کا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی, بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے, تو انہیں کس لیے پیدا کیا, یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی. تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے, ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں, دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی فضیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو یزید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل جعلی چیز طریقوں سے. جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں وہ میلاد کی محفل منا رہے تھے, اس میں کہیں میلاد نہیں لکھا بھائی میرے, وہ تو شکر ادا کر رہے تھے. جیسے یہاں ہم درس قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے تھے, میلاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے. تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے رزلٹ نکالتا ہے, جو حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے. صحیح مسلم 6857 نمبر, مشکات میں بھی 2278 نمبر موجود ہے. بھارت صحابہ کرام ایک لیول کے سارے نہیں تھے, اس میں کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں سکپ کرتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر ہے 96, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں. جسے شوق ہو وہ 2.25 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک.com پر. اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں, چاہے صحابہ ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے, سب کو بخش دے, آمین. یہ دعا. اور پھر ساتھ ہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی, کوئی کینہ نہ رکھنا. جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا. اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے, ورنہ میں اس میں آپ کو ایک اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر, علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں. صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں, حضرت واشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول. یہ بخاری شریف ہے, کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا, واشی والے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں, اس کے اسلام لانے والے واقعے میں. تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نے, کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے, حمزہ. اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے, چچا بھی لگتے تھے. تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس منہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں, اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, جو واشی کے لیے رؤوف الرحیم تھے, انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. تو اب لگائیں فتویٰ کہ آپ کے دل میں بغض تھا واشی کا؟ نہیں, بغض نہیں تھا, بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ آئے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفائے راشدین کو تکلیف دی ہیں, ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے, ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو. اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے, یہ بھی بالکل جعلی بات ہے. وہ 70,000 لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں, جن میں حضرت عکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں, اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں. یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا. ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, مدعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا اور آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی ہے, اسی بھی یہی کہنا سی. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو, جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے. ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے. ہم کسی کو جنت کی گارنٹیاں نہیں مانگ سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے. یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی
بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ ہوں یا اصحاب شجرہ ہوں یا اصحاب بدر ہوں، ان کا معاملہ الگ ہے. باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا. میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا. مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.